بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی رسولہ ارسلہ الی الناس کافۃ بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان صدق اللہ مولانا العظیم قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما وسط واجب الاحترام زینت محفل وارثان محراب و منبر انتہائی قابل قدر علماء کرام مہمانان گرامی حاضرین محفل میرے بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج دی بابرکت عظیم الشان محفل پاک بسلسلہ 11ویں شریف وعرس شہنشاہ بغداد غوث سمدانی قطب ربانی قندیل نورانی شہباز لامکانی میرا محی الدین الشیخ السید عبد القادر جیلانی حسنی حسینی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی محبت اور عقیدت دنال منعقد کیتا گیا مجھنا چیز نو محترم جناب قاسم نواز صاحب نے ٹیلی فون تے حکم فرمایا اور میں حضور سیدی غوث العظم دی نگاہ کرم دنال حاضر خدمت ہاں اللہ کریم توڑا میرا آنا قبول فرمائے سٹیج دی رونق میرے مسلک دے عظیم علماء تشریف فرمانے میں تمام دے اسماء تو واقف نہیں جناب خطیب ملت حضرت علامہ مولانا قاری محمد بلال چشتی صاحب محترم جناب حضرت قبلہ صاحبزادہ پیر سید حامد علی شاہ صاحب دیگر علماء تشریف فرمان ہر اعتبار نال علم عمل ہر اعتبار نال میرے نالو سینئر احباب جلوگر نے اللہ کریم سب دے علم و عمل اچ سوز و گداز اچ عزتاں وچ شہرت اچ برکت عطا فرمائے حاضرین کرام اسی اہل سنت و جماعت آقا کریم علیہ السلام دی ہر نسبت نال پیار کرنے والے ہیں جس دا تعلق حضور نالے جس دی نسبت حضور نالے سانو دے نال پیار ہے آقا کریم علیہ السلام دی آل ہوئے سرکار کریم علیہ السلام دے اصحاب ہوں جدہ تعلق حضور نالے اس سنی دا ترہ امتیاز ہے میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی
اسی حضور دی آل دے بھی نوکر ہاں تے سرکار دے اصحاب دے بھی نوکر جدا تعلق حضور نال اسی کدھر سفر تے جائیے رستے وچ سانو لال کنی والی ٹوپی نظر آ جائے تے اسی آدھے ہیں پیر سیال دا مرید ہی اسی کوئی ظاہری علامت ویکھ کے آکھیے یار اے بندہ رضوی لگ رہا ہے براؤن کلر دا امامہ بنے ہے سبز امامہ ویکھ لیے تے اسی آکھدے بھئی یہ ساڈے اسلامی بھائی جے یعنی اسی اے علامتاں ویکھ کے دل وچ پیار اور انس محسوس کریے کہ اے اپنے تے کسی دا ہاتھ پیر سیال دے ہاتھ وچ کسی دا ہاتھ میرے علی دی اولاد دے ہاتھ وچ کسی دا ہاتھ حضرت پیر پٹھان دی اولاد دے ہاتھ وچ ذرا سوچ نہ سانو وہ ایڈا چنگا لگدا ہے کہ جس ہاتھ میرے علی دی اولاد دے ہاتھ وچ دیتا ہوئے تے او صحابہ کتنے چنگے لگدے ہون گے جنہاں دا ہاتھ ہی سارا تے بابے دے ہاتھ وچ سانو کتنے چنگے لگدے ہون اس واسطے اسی اہل سنت و جماعت اے کئی نے وال جماعت اسی وال نہیں ہیں اسی و جماعت عربی بھی تے اہل سنت والجماعت ہے نا لیکن اسی اپنی بولی گل کر رہے ہیں اسی اہل سنت و جماعت اور سچی تے سچی اہل سنت ہے ہی ہو جڑی حضور دے اصحاب دا بھی احترام کرے حضور دی آل دا بھی احترام کرے نہ او سنی ہے جدے سینے چ حضور دی آل دا بغض ہے تے نہ او سنی ہے جدے سینے چ حضور دے اصحاب دا بغض ہے امام ابن حجر نے لکھیا کہ مولا علی شیر خدا نے فرمایا اگر کوئی بندہ میری محبت دا دعویٰ کرے کہ میں علی نال بڑا پیار ہے تے جنی مرضی علی 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 کردہ رہے تے جنہیں مرضی دمہ دا مست کلندر تے جو مرضی آپتا رہے اگر میری محبت دا دعویٰ کرے فوراں مننا نہیں پہلے چیک کرنا او دے سینے شیخین کریمین دا بغض تے نہیں جس سینے چ ابو بکر عمر دا بغض ہوئے مولا علی فرمان دل کہ ہو ہی نہیں سکتا میرے نال سچا پیار کرے کیونکہ جتے شیخین دا بغض ہے اتھے علی دا پیار نہیں آ سکتا جتے علی دا پیار ہوئے اتھے ابو بکر عمر دا بغض نہیں آ سکتا علی دا پیار آندہ ہی اتھے جتے ابو بکر عمر دا پیار ہوئے علماء اہل سنت عقیدہ حق اہل سنت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت کئی لوگ کہتے ہیں گلہ تو اسی بڑے حیران ہونے ہیں ایک جگہ تو میں پہ سنا کہ امام علی مقام کے ساتھ ہمیں سچا عشق ہے ایک گل سنی بھی میں کتنے بھی تو دسا کربلا محلہ میں خود بنفس نفیس اتنے موجود سا میں دیکھا کہ کربلا محلہ جمعرات دا دن ایک مبلغ تقریر پہ کرے کہ یہ امام علی مقام کا روزہ مبارک ہے یہاں سے ارد گرد 30 میل تک جو دفن ہو جائے وہ پکا جنتی ہے ایک آکھن لگا سناؤ ویکھیا جی شہزادہ ہے سیدہ کائنات دا ذکر اسی کہ نہیں کر رہے ہیں میں کہا میں نے توڑی سمجھ نہیں لگی بھئی جڑا 3 میل تک دفن ہو گیا وہ تے جنتی ہے تے جڑا 31 میل تے آ گیا وہ دا کی بنے گا آکھے جی آپ ہماری بات یا سمجھے نہیں اگر آپ سمجھ گئے تو پھر ہمیں سمجھائیں میں کہا بھائی پتر ہے گل اے میں تے اے پڑھے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن و حسین اوے جدوہما فی الجنہ جنہ دا نانا جنتی و ابوہما فی الجنہ جنہ دے باپ جنتی و امہما فی الجنہ جنہ دی والدہ جنتی و امہما فی الجنہ انہ دا چاچا جنتی و امتہما فی الجنہ انہ دی پھوپی جنتی و خالاتہما فی الجنہ انہ دی ماسیاں انہ دی ماسیاں جنتی وہما فی الجنہ اور تمہیں آپ جنتی ومن احبہما فی الجنہ جڑا پیار کردہ وہ بھی جنتی میں کہا تو 3 میل دی حد لائی میرا عقیدہ ہے کہ حسین پاک دا سچا پیار ہوئے سرکار دے فرمان دے مطابق چکوالی چی بھی دفن ہو جائے وہ بھی پکا ٹھوکا جانا جنہوں پیار ایسا کیتا کو کر کے تے نکھائے یہ اللہ سنت و جماعت دا تو امتیاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سانو لگن عشق اور محبت عطا کی تھی حضور دی ہر نسبت نال ساڈا پیار میں کہ چلو میں نے ایک گل سمجھاؤ 3 میل تک دفن ہونا لا جنتی کیویں اور ایک اتھے انہوں دا طریقہ کار اور بھی ہے تسی تے ایسی جگہ تے ہو جتے لوگ موجود نے ایسے انہوں نے پوچھنا بھئی جڑے اتھے جان دیں
قبرستان جا کے جتنے او کی پتہ نہیں لفظات زواری تے گئے وہ جان دیں نا جی قبروں دے اتنے پیر رکھ دیں میں کہوں یہ کی انہیں نظر بھی آ رہا تھلے قبر ہے کہنے تو انہوں پتہ ہی نہیں میں کہوں کی آکھن لگے جی ساڑھا یہ عقیدہ ہے کہ جڑا امام حسین دا ظاہر ہے یعنی جڑا زیارت واسطے آیا روزہ حسین واسطے وہ جس قبر تے پیر رکھ دو بندہ جنتی میں کہا چلو جڑا بندہ بھاویں بکھاری کلان چو بھی آ جائے جڑا قبر تے پیر رکھ دے وہ جنتی یعنی او دے پیر دی وجہ تو جنتی میں کہا میں نوے دس جس نبی دا پیر مکے چ لگے تے رب فرمائے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد او شانہ والا نبی جتھے جلوہ گر ہے تے پھر جڑا حسین پاک تو 3 میل دفن ہو جائے او جنتی تے پھر ابو بکر و عمر کتنے پکے جنتی ہون کے جڑے حسین دے نانے تو 3 انچ بھی دور نہیں اللہ وہ کتنے پکے جنتی ہون گے اے پنجابی چسیا دے نا بھئی جتے بندہ دفن ہوئے نا آخ دے نے جتھو دی مٹی آئی اتھے ہی لوٹ گیا انجی آخ دے نا اور کوئی بندہ پڑھیا لکھیا ہوئے خمیر آخ لیندہ بھئی جتھو دا خمیر سی اتھے ہی لوٹیا اور جتھو حضور علیہ السلام دی مٹی لئی گئی میرے نبی دا روزہ انور اتھے بنیا اچھا او جا کی دی کیڑی جگہ ہے جناب سیدہ طیبہ طاہرہ محبوب کائنات صدیق باپ دی صدیقہ بیٹی عائشہ صدیقہ دا حجرہ اتھو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی مٹی لئی گئی تے اتھے میرے نبی دا روزہ انور اور کوئی بندہ جرت کر کے دسے اس خمیر تے اعتراض تے کرے کوئی کر سکتا ہے نہیں نہ کر سکتا میں آقا حضور دا خمیر کیسا ہر پاس آواز آئے گی آلہ بولنا ذرا حضور دا خمیر کیسا ہے اور ایک باری بولا حضور دا خمیر کیسا حضور دا خمیر کیسا تے اتھو ہی خمیر لیا گیا ابو بکر و عمر دا اتھو ہی خمیر لیا گیا ابو بکر و عمر دا اور ذرا میرا ساتھ دیا جے کہ حضور دا خمیر بولو اللہ تے ابو بکر دا خمیر اللہ عمر دا خمیر اللہ تے جس ابو بکر عمر دا خمیر ایڈا اللہ انہوں تو دا ضمیر کتنا اللہ ہوئے گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت ہر صحابی نبی جلدی سمجھ آ رہی ہے نا میری یہ چیزاں دی ضرورت ہے آج کل دی بہت ضرورت ہے عقیدہ اہل سنت اسی نہ کسی ناسبی نو گھسن دینا اپنے عقیدہ ہی نہ کسی رافضی نو گھسن دینا یہی فکر رضا ہے سمجھ آئی نا جی میں ایسا منیا ان کوئی جمعہ مان کے بھی کھائے حضور دی آل سرکار دے اصحاب اسی نوکر ہاں صحابہ دے بھی حضور دی آل دے بھی میرے نبی دا 1,24,000 صحابی سرکار دے جتنے صحابن اصحابی کا نجوم فبی ایہم اقتدیتم اقتدیتم میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرا ہر صحابی نور ہدایت دا روشن ستارہ ہے کسی ایک دی بھی پیروی کرو گے گمراہ نہیں ہو گے کسی ایک دی بھی پیروی کرو گے گمراہ نہیں ہو گے اسی تے سارے دی پیروی کرنا ہر صحابی نبی جنتی جنتی ہر صحابی نبی جنتی ہر صحابی نبی جنتی جنتی سبحان اللہ سبحان اللہ اتبعوا سواد العظم میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا بڑی جماعت دی پیروی کر کیڑی جماعت دی بڑی جماعت دی پیروی کرو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نا کہ میری امت دے 73 فرقے بن سن کلہم فی النار سارے جہنم میں جان گے اللہ واحد سوائے ایک دے ایک جنتی باقی سارے بولو جہنمی آقا جڑا جنتی ہوئے گا وہ فرقہ کیڑا ہوئے گا فرمایا ما انا علیہ و اصحابی جڑے میرے تے میرے صحابہ دے رستے تے چلن والے میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام غیرت و حمیت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ علیہ آپ فرمان دیں تیرے غلاموں کے نقشے قدم ہے راہ خدا پتہ نہیں تسی اتنے پہنچے یا نہیں جتے میں پہنچ گیا میں تو انہوں دسا اعلیٰ حضرت تک کوئی شعر ایسا نہیں جڑا قرآن یا مصطفیٰ دے فرمان نال ٹکرا میں ثابت کر سکتا ہوں جڑا شعر میں پڑھ رہا تیرے غلاموں کے نقشے قدم ہے راہ خدا
ایک ہی مطلب ہے نمازی پڑھ دیں اہدنا الصراط المستقیم یا اللہ سیدھے راہ تے چلائیں ہر بندہ پڑھدا یا نہیں اچھا ویسے ایک میں گل دسو جدو بندہ گھروں تیار ہو کے آئے وضو کر کے مسیتی آئے وضو والا کام بالکل سیدھا ہے یا نہیں سیدھا ہی ہے نا پھر مسیتی آیا اللہ اکبر یہ بھی کام سیدھا ہے پھر ثنا پڑھی یہ بھی ٹھیک ہے پھر اس تو بعد اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھی یہ بھی کام ٹھیک ہے الحمدللہ رب العالمین یہ بھی ٹھیک ہے الرحمن الرحیم یہ بھی ٹھیک ہے مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ سارا کام کر دیں کہ اہدنا الصراط المستقیم سیدھے راہ تے چلائیں گے پچھلا راہ تا پہلے فیصلہ کرو سیدھا ہے یا نہیں سیدھا ہے نا تے وچ کھلو کے کیوں آکھیے کہ یا اللہ سیدھے راہ تے چلائیں اس آگئی تے دسنا سی اپنی نتاح کے یار منانے سن اپنی نتاح کے یار منوانے سن اس فرمایا آگ سیدھے راہ تے چلا کیڑا راہ صراط الذین انعمت علیہم اس راہ تے چلائیں جس رستے تے انعام والے لوگ چلے اہدنا الصراط المستقیم یا اللہ سیدھے راہ تے چلائیں صراط الذین انعمت علیہم اس رستے تے چلائیں جس رستے تے انعام والے لوگ چلے تے انعام والے کون فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین اللہ حضرت فرما رہے ہیں تیرے غلاموں کے نقش قدم ہے راہ خدا تیرے غلاموں کے نقش قدم ہے راہ خدا وہ کیا بہک سکیں جو یہ سراغ لے کے چلے جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر سارے نہیں بولے جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے حضور علیہ السلام تشریف فرمانے نا کتاب الفتن دے اندر نعیم بن حماد امام بخاری دا استاد ایک روایت نقل کر رہا ہے توجہ میرے در کرنا ذرا امام بخاری دے استاد نعیم بن حماد حضرت عمر بن لبید تو ایک روایت نقل کر رہے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام تشریف فرمانے ایک عربی حضور علیہ السلام دی بارگاہ چایا آکے عربی حضور علیہ السلام نو عرض کرتا ہے آقا میرے کو ایک گاں دا بچہ ہے میں نے کچھ پیسیاں دی ضرورت ہے فروخت کرنا چاہتا وکدا نہیں کوئی گاہک نہیں لب رہا حضور علیہ السلام نے فرمایا اور کر میں نو دے دے آپ رکھ لیا فرمایا جا چلا جا فلاں وقت فلاں دن آئی ایتھے میرے کو آکے پیسے لے جائیں وہ جو ہی باہر نکلیا تھوڑا جائیں پورا باہر ہی گیا نا سامنے مولا علی شیر خدا تشریف لے آ رہے ہیں آپ نے فرمایا ہاں بھائی عربی کی تو آ رہے ہیں آکر لگا جی وہ میرا بچہ ایک نہیں سی بک رہا گاں دا بچڑا وہ حضور علیہ السلام نے میری مشکل حل کر دی تھی خرید لیا تھے میں واپس جا رہے ہیں مولا علی فرمایا پیسے لب گئے نہیں آکر لگا نہیں رسول کریم علیہ السلام کدو دا حکم دیتا ہے وہ کہنے لگا حضور علیہ السلام نے فرمایا فلاں وقت فلاں دن آئی میں اتنے ہوں گا میرے کو پیسے لے جائیں مولا علی فرمایا واپس جا کے پوچھ کہ قانون قدرت ہے کل نفس ذائقۃ الموت ہر نفس ہر زیرو موت دا ذائقہ چکھنا ہے آقا جدو میں اپنے پیسے لینے اور میں آواں تسی نہ ہوئے تو میرے پیسے کون دے گا حضرت مولا علی فرما رہے ہیں وہ عربی واپس آیا آ کے عرض کردا ہے سونیا تسا حکم دے دیتا فلاں وقت فلاں دن آئی تے میں اگر اس دن آواں تے میں پیسے لینے ہوں تسی تے موجود نہ ہوئے قانون قدرت تواڈے تے پورا ہو گیا موت والا ذائقہ تسا چکھ لیا تے میرے پیسے کون دے گا آقا کریم نے فرمایا کوئی گل نہیں جب میں نہ ہویا نا تے میرے تو بعد میرے اس مسلح تے میرا ابو بکر صدیق بیٹھا ہوا ایک پیسے ابو بکر کو لوا کے لگے وہ عربی نکلے تے مولا علی جا کے دسے حضور فرما رہے ہیں کہ پیسے ابو بکر صدیق کو لویں آ کے اگر میں نہ ہویا تے وہ موجود ہوں گے مولا علی فرمایا ایک باری پھر پوچھ جی ابو بکر نہ ہوئے وہ پھر واپس آ گیا آقا جی ابو بکر نہ ہوئے جی انہوں تے بھی قانون پورا ہو گیا تے پھر فرمایا انہوں تو بعد میرا عمر بیٹھا ہے حضرت عمر دی جدو گل آوے نا ذرا اچھا بول کے دسو میں کیونکہ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آسمان دا کوئی فرشتہ ایسا نہیں جڑا عمر دی عزت نہ کردا ہوئے تے زمین دا کوئی ایسا شیطان نہیں جڑا عمر نال بغض نہ رکھدا ذرا گج وج کیا کو سبحان اللہ جناب فاروق اعظم کے بارے حضور فرمایا میرے تو بعد ابو بکر اگر ابو بکر نہ ہوئے انہوں تو بعد پھر عمر ہوئے وہ پھر گیا علی حضور فرما رہے ہیں پھر میرے تو بعد ابو بکر نہ ہے پھر عمر کرو نہیں مولا علی فرمائے ایک باری پھر پوچھ جی عمر بھی نہ ہوئے وہ پھر آ گیا آقا جی عمر نہ ہوئے تو پھر پیسے کون دے گا حضور علیہ السلام نے فرمایا پھر اگر عمر نہ ہویا اس مسلح تے عثمان غنی موجود ہیں یہ پیسے انہوں کرو نہیں وہ پھر نکلیا حضرت مولا علی نے دسیا
حضرت علی فرمایا ایک باری پھر ٹر جاتے آخری بار پھر میں بھی نہیں آکھنا. چوتھی مرتبہ جدو مولا علی بھیجیا نا تے فرمایا جا بس ایک بار پوچھ کہ عثمان نہ ہوئے تھے. ہوں جدو واپس آیا نا عربی حضور علیہ السلام مسکرا رہے ہیں. سرکار فرما ہوں کی گل ہے؟ آکھن لگا سونے جے عثمان نہ ہوئے تے پھر میرا حق کون دے گا؟ میرے نبی علیہ السلام فرما گل سن انشاءاللہ میرے رب نے چاہے تے پیسے میں دے گا. جے میں نہ ہویا میرے تو بعد ابو بکر کو لمی, جے ابو بکر نہ ہوئے تے انہاں تو بعد عمر کو لمی, جے عمر نہ ہوئے تے انہاں تو بعد عثمان کو لمی. اگر یہ تریوے نہ ہوئے فَإِلَى الَّذِي أَرْسَلَكَ, اے جڑا بار بار میرے کول پیا نہیں کھلدا پھر اسے کو لے. میرے نبی پاک تحقیق نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری. اچھا ایک لو اتھے میرے نبی علیہ السلام نے بھی دس دیتا میرے تو بعد ابو بکر کی کنی زندگی ہے, پھر انہاں تو بعد پہلے موت والا ذائقہ کس چکھنا ہے, پھر اس تو بعد کس چکھنا ہے, پھر اس تو بعد کون ہے. سرکار نو یہ بھی پتا نالے مسئلہ بھی حل کر دیتا نالے خلافت دی ترتیب بھی دس دیتا. یہ ترتیب ہے جی اپنی ظاہری حیات وچ. اور میں صرف اس ایک حوالے واسطے مدینہ شریف چو کتاب خریدی. میں کبھی چلو کم از کم باہمیں انہیں مہنگی بڑی دیتی سی پر حوالہ تے مل گیا. میں گل ہے کہ اسی سنی ہاں جڑا مرضی آ کے ساڑھے نال گل کرے اسی اہل سنت و جماعت ساڈا عقیدہ اللہ دے قرآن تو بھی ثابت ہے تے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے فرمان تو بھی ثابت ہے. جڑے کلمات میں تلاوت کیتے نا دوران خطبہ والذین جاءوا من بعدہم, اللہ فرماندا او لوگ جڑے بعد چان گے یقولون ربنا اغفر لنا, آکھن گے اے ساڈے رب اسانو بخش, ولی اخواننا الذین سبقونا بالایمان, پھر یا اللہ ساڈے انہاں بھائیاں نو بخش جڑے اسلام وچ پہل کر کے دنیا تو چلے گئے. ہن مفسرین کی فرماندے کہ جڑے پہل کر کے چلے گئے کون نے؟ اس تو مراد حضور علیہ السلام دے انصار و مہاجرین ہیں, او صحابہ. یعنی رب نے دسیا کہ والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا, او لوگ ایمان والے جڑے بعد وچ آن گے تے او کی آکھن گے اے رب اسانو بخش, تے دوجی گل کرن گے یا اللہ انہاں نو بخش یعنی انصار و مہاجرین نو جڑے پہلے ایمان لے آئے ساڈے تو سبقت کر گئے تے دنیا چھوڑ گئے. یعنی سرکار اللہ تعالیٰ نے جڑا مصطفیٰ کریم تے کلام نازل فرمایا او دے چے دس دیتا کہ سچی سچی جماعت ہوئی ہے جڑے اپنے واسطے بھی دعائیں مغفرت کر دے ہوں گے تے مصطفیٰ دے صحابہ واسطے بھی دعائیں مغفرت کر دے. لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا, پھر آکھن گے یا اللہ مہربانی کری انہاں دے بارے چ ساڈے سینے چ کسی قسم دا بغض نہ رکھ. یہ صحابہ کرام دے بارے چ پتہ لگا جنہاں دے سینے چ صحابہ دا بغض ہوے. کوئی میں ایسا سخت لفظ نہیں آکھنا, میں تے قرآن دی روح نال بیان کر رہا نا. جدے سینے چ حضور دے صحابہ دا بغض ہوے صراط مستقیم تے او بھی نہیں, جدے سینے چ حضور دی آل دا بغض ہوے صراط مستقیم تے او بھی نہیں. گل ہو یہ جڑی اعلی حضرت کی تھی اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور نجم ہے اور نہ ہوگا عطرت رسول اللہ. تو اتنے انہاں کلمات تو ثابت ہو گیا ایصال ثواب والا عقیدہ. آج غوث پاک دی یاد وچ اسی بیٹھے ہیں, اسی کس واسطے بیٹھے ہیں؟ حقیقت تے یہی ہے نا کہ ایصال ثواب واسطے بیٹھے ہیں کہ جو کچھ پڑھیا جو یہ تمام ہویا ادا ثواب حضور سیدی غوث اعظم دی بارگاہ اللہ پاک مہربانی فرماؤں دے درجات دی بلندی دا سبب بنا گیا. یہی ہے نا, اور تے ساڑا کوئی مقصد نہیں. لوگا دن جی او جی کل تے پھر دسواں تے پھر چادیا تے پھر سالانہ. میں کہا بھائی ایسا نہ رکھے ہوئے تاکہ پتہ لگ جائے بھئی آج اسی کس واسطے بیٹھے ہیں. تو کو بندہ آئے پوچھے قاسم نواز صاحب آج کیوں بیٹھے؟ آکھیں جی ختم ہے. ہن اے جدو آکھیں گے نا ختم شریف ہے پھر اگلا سوال آئے گا کدا, تے جے پوچھن والا پوچھے کیوں بیٹھے آکھیں گے جی 11ویں شریف کا ختم ہے, پھر اگلا سوال تے نہیں نہ ہونا. پتہ لگ گیا سا نہ رکھیں تاکہ بندے نو سمجھ لگ جائے. جی میں ایک مثال دے کے عرض کراں کہ صبح اے بچے چھوٹا بچہ بھی کوئی ہوئے نا, آج کل سوشل میڈیا دا دور ہے بڑی ترقی کر گیا ہے, اس معاملے وچ کوئی نہیں بھی سکول نہیں بھی گیا تو بھی سوشل میڈیا چلا رہے ہیں, انگلش وچ کمنٹس کر رہے ہیں جڑا نہیں بھی پڑھیا. اچھا بچہ بیٹھا صبح ناشتہ لے کے اگے پین چھولے, وہ چھولے کھاندا انہوں پوچھو کی کر رہے ہیں بیٹا کیا کر رہے ہو؟ آکھے گا بریک فاسٹ.
جی اچھا وہی چھولے دیہڑی کھائے, پوچھو بیٹا آپ کیا کر رہا کہ لنچ, وہی چھولے شامی پہنوں آپ کو کیا کر رہا کہ ڈنر. بھائی کمال ہوگی ہے چھولے تے کھاندا بھی پیا, گل کھان دیئے, سویرے بریک فاسٹ ہے, دیہڑی لنچ ہے, راتی ڈنر ہے. اگر میں آکھاں قاری بلال صاحب میرے کو تشریف لے آئے یا حامد شاہ صاحب میرے کو تشریف لے آئے, انہاں میرے کو ڈنر کیتا, ہوں تو انہوں پوچھن دی ضرورت نہیں بھی کیڑے ویلے آئے سن, ڈنر تو پتہ لگے بھی راتی آئے سن, سمجھ لگی. اسی طرح صبح بریک فاسٹ, دن لنچ, رات نو ڈنر. وجہ کی ہے پتر یہ وکھو وکھ نہ کیوں رکھے نہیں. اس آ کہ چاچا سویر دا ناشتہ سی نا, وقت اور سی تے بریک فاسٹ آکھیا, دوپہر آئی وقت بدلیا میں لنچ آکھ دیتا, شام ہوئی وقت بدلیا میں ڈنر آکھ دیتا. وقت بدل دے گے, نام بدل دے گے. اسی طرح حقیقت ایصال ثواب, تیجے دن ہویا تے کولا آکھ لیا, 10ویں دن ہویا تے 10واں آکھ لیا, 40 دن بعد ہویا 40واں آکھ لیا, سال بعد ہویا ختم شریف یا عرس آکھ لیا. حقیقت ایصال ثواب ہے, وقت بدل دے گے, نام بدل دے گے. حقیقت ایصال ثواب, ایصال ثواب دا کوئی انکار نہیں کر سکتا. ایصال ثواب قرآن و سنت تو ثابت, اس دا قطن کوئی انکار نہیں کر سکتا. حضرت خلیل علیہ السلام نے جڑی دعا کی تھی, ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب, اے میرے رب مینوں بخش, میرے والدین نو بخش, اور قیامت تک دے تمام مسلمانوں نو بخش. ایک ہی ایصال ثواب نہیں ہے نا ایصال ثواب. تے پھر اس تو علاوہ جڑی قربانی والی عید آندی 3 دن, جناب ابراہیم خلیل اللہ, جناب اسماعیل ذبیح اللہ دی یاد منائی جاندی. کئی لوگ آتے ہیں غوث پاک کا 3 دن کا عرس کہاں سے نکالا. میں کہا پہلے ہے عرس دا تے فیصلہ کر, جڑا رب کرواندہ. وذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا وذکر فی الکتاب اسماعیل انہ کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا. رب حکم دے رہا یاد کرو, ذکر کرو انہاں دا. تو پتہ یہ چلے سال بعد عرس. اچھا پھر ایک اور بڑی حیرانگی دی گل ہے کہ سال بعد 3 دن 29 روزہ آیا, چند چڑھیا سویرے ہی, 29 روزے سویرے ہی, یہ چند چڑھے نا 10 دن انتظار کرنا پہنا. میں کہا مولا انتظار دی حکمت کی ہے, آواز آئی 1 2 3 نہیں رکھے, 4 5 6 نہیں رکھے, 7 8 9 نہیں رکھیا, اسی 10 11 تے 12 رکھے ہی اس واسطے جڑا پورا سال انکار کرے نا, نالے خلیل و اسماعیل دی یاد منائے تے نالے 10 نو کھاوے تے حسین دی 10ویں یاد آئے, 11 نو کھائے تے غوث دی 11ویں یاد آئے, 12 نو کھائے تے مصطفیٰ دی 12ویں یاد آئے. رب دیاڑے ہی ہو رہا ہے. جس پر غیر اللہ کا نام آ جائے وہ چیز حرام ہوگی. میں کہو تینوں کی نے دسیا ہے وما اہل بہ لغیر اللہ. اہل احلال یعنی وہ لوگ بتاں نو ذبح کردے سن, آواز بلند کردے سن بتاں دے نام تے, یعنی اسی آدھے بسم اللہ اللہ اکبر. وہ کافر جڑے سن وہ بتاں دا نام لے کے ذبح کردے سن, انہاں دا رب نے رد فرمایا کہ جڑے ذبح کردے وقت بتاں دا نام لے کے ذبح کرن وہ چیز حرام ہے. ہن پھر اگر بندہ یہ جا کے کہ نہیں جی نہیں, جس شے تے بھی غیر اللہ دا نام آ گیا وہ حرام ہو گئی. پھر اسی شادیاں کھان جانے ہیں, کتنے چلے جی فلاں ملک صاحب دے پتر دا ولیمہ ہے, وہ کھان چلے ہیں, تے پھر وہ حلال ہویا یا حرام ہویا؟ اتنے غیر اللہ دا نام آیا یا نہیں؟ ناراض تو نہیں ہو رہے؟ ذرا میں نے دسو نا تو گل سمجھ بھی آ رہی ہے نا سمجھ. تھوڑی جہاں عقیدے دی گلاں پھر جو تسی چاہندے ہو نا وہ بھی کراں. ہاں شعر بھی تانوں سناواں گا انشاءاللہ, لیکن تھوڑا جہا میں یہ سمجھانا چاہنا کہ ساڈا عقیدہ کی اسی بیٹھے کیوں ہیں. لوگ سب تو بڑا اعتراض یہ کرو یہ تے 11ویں آل ہے. میں کہا پتر یہ نصیبہ نے لب دی ہے, تو انہوں اس تو چنگی نہیں لگ دی کیونکہ خالص ہے. اللہ تے خالص مال ہر ایک نوں پچدا بھی تے نہیں. خالص انہوں پچنا نا جدا عقیدہ خالص. تو یاد رکھنا مطلق کسی چیز تے نہ آ جانا. حضور علیہ السلام تشریف فرمان ہے, حضرت سعد حضور علیہ السلام نے کچھ دن والدہ صاحبہ فوت ہو گئی, انہوں نے واسطے کچھ کر سکنا میں بالکل کر سکنا. جڑا عمل اچھا کرے گا اپنی والدہ دے نال منسوب کر, اللہ کریم انہوں نے قبر دا اجر عطا فرمائے. انہوں خوہ تیار کرایا, خوہ تیار ہو گیا, پانی نکل آیا, عرض کیتی آقا میں کنواں تیار کیتا ہے, آؤ دعا فرماؤ تے میں اپنی ماں دے نام وقف کرنا. حضور علیہ السلام تشریف لے, سرکار نے فرمایا حاضی دی امی سعد, اے سعد دی ماں دا خوہ ہے. منسوب کر دیتا حضرت سعد دی والدہ دے نام تے, وہ غیر اللہ سن. تے پھر سرکار پیتا بھی, صحابہ پیتا,
حضور علیہ السلام دے گھر چ گیا، ازواج مطہرات نے استعمال کیتا، صحابیات نے آٹے گنے، وہ ہانڈیاں چ استعمال ہویا۔ میں کہ حضرت سعد دی والدہ دے نام دا تے سرکار بھی پی رہے ہیں تے سرکار دے صحابہ بھی نوش فرما رہے ہیں، تے پھر اتھے تے کسی نہیں آکھیا حرام تے نہیں ہو گیا۔ تے جے حضرت سعد دی والدہ دے نال خوب منصوب ہو جائے اور باغ بھی آکھیا کہ فلاں کھجور والا باغ وہ بھی میں وقف کرنا، جڑا کھجور کھائے اللہ دا اجر میری ماں نو عطا فرمائے۔ تے پھر جے ماں دا نہ آ جائے او جائز، تے غوث پاک دا دیکھ تے نہ آ جائے ناجائز کیویں ہو؟ یہ کیویں ناجائز ہو؟ حضرت مناظر اعظم مولانا محمد عمر اچھلوی رحمت اللہ علیہ، آپ ایک جگہ تے مناظرہ سے یافتہ اصال ثواب تھے۔ مناظرے دے دوران مخالف مناظر نے آکھیا اللہ معاف فرماؤ دے جڑے الفاظ سن، اس آکھیا کہ 11ویں وچ تے پیشاب وچ کیڑا فرق ہے؟ اتنی گل کیتی تے ساڈے کچھ بندے جذبات ہی چاہے فرمایا ٹھہر جو اینو جواب میں دینا، میں مناظر۔ آپ نے پھر بدی فرمایا گل اے مولوی جی اساں کھادی ہے صرف 11ویں، اسانو 11ویں دے ذائقے دا پتہ لگا تساں دونوں شاماں چکھی ہیں۔ آرام آپ بھی چھڑ دے جی تو چھڑ دے بھی نہیں، سمجھ آئی نا؟ وہ جامعہ فریدیہ تو ایک رسالہ شائع ہوتا ہے سائیوال تو، اس رسالے ایک واقعہ لکھیا سی کہ انگریز ایک مسلمان ہویا نا یورپ وچ، تے انہوں مولویاں نے کوئی ترجمہ دیتا تے تفسیر دیتی بھئی لے پڑھ، وہ پڑھدا جی تو سمجھنا ہے مولویاں نے پوچھے دس دے۔ وہ جدو پہنچیا نا کہ حضرت آصف بن برخیہ نے جڑا کہا سی انا آتی کبھی قبل ان تقوم من مقامک، بھئی وہ جڑا تخت ملکہ بلقیس دا سلیمان علیہ السلام نے منگیا یا ایوہ المالو ایوکم یاتینی بیرشیہا، میں نے کون ہے جڑا ملکہ دا تخت لے آکے دے؟ آصف بن برخیہ کہ میں لے آواں گا۔ فرمایا کنی دیر لائیں گا؟ کہندا جی قبل ان یرتد الیک طرفک، میں یہ نہیں آدھا آنکھ بند کر کے کھولو تب ان تسی پلک جھپکو گے نا تھوڑی اتلی پلک تھلوی نال بعد ہی جڑے گی، میں پہلے لے آؤں تے 1 مہینہ جانتے لگتا سی جتے تخت پیا تے 1 مہینہ واپس آنا۔ صاحب تفسیر مظہر ہی نے لکھا 40 گز چوڑا 40 گز اونچا 80 گز لمبا۔ تے پھر جس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام پلک جھپکی نا فلما رآہ مستقرا عندہ، تخت بھی موجود ملکہ بھی موجود، اس مقام تے پہنچے اس کا کمال ہوگی نا ہوائی جہاز نہ راکٹ نہ F-16 کی وہ بندہ بیٹھا شام اچھے تے یمن چات پا لوے ہلدا بھی نہیں غیب بھی نہیں ہوگا تے بھاری بھرکم تخت لیا کے پلک جھپکن تو پہلے رہتا ہے۔ انہاں کہا مولوی دسو ہے کہ مولوی سمجھا نہ سکے، انہاں کہا بھی محنت کرو 2-4 مہینے ہو رہا، وہ بیچارہ 2-4 مہینے کی 6 مہینے لاتے خیر سمجھنا یا کہ اگے تاں پڑھنا جی اے سمجھانے تھے۔ انہاں کہا چل پاکستان، انہوں پاکستان لے آندا، جدو پاکستان پہنچے سیدھے لاہور آئے۔ لاہور جدو داتا صاحب دے سامنے گڈی گزرن لگی نا، اس انگریز نے داتا صاحب دا گنبد شریف دیکھیا تے دیکھ کے آدھو یار اے کی؟ انہاں کہا یہاں شرک ہوتا ہے، لوگ اس کو داتا کہتے ہیں یار ایک باری بریک تلاوے تھے میں ویکھاں تے سی تواڈے تے نہیں فرق کی۔ وہ لے کے سونے والے گیٹ جڑا سنہری گیٹ مشہور ہے گھٹو جڑا لوایا اودیاں سیڑھیاں چڑھیا نا، سامنے ایک فقیر پھر رہا، چوہا پایا فقیر درویش بکھریاں زلفاں، آ کے انگریز کو سلام کر کے انگلش چاہتا ہے داتا صاحب کے قدموں میں حاضری دے۔ داتا صاحب نے آپ کے ناشتے کی ڈیوٹی میری لگائی، انگریز حاضری دیتی، حاضری دے کے واپس آیا، انہوں مولوی نے دا سناؤ بھائی تسی تے نظر و نیاز کھاندے نہیں تے میں دعوت ملی میں کھا کے جانا، ناشتہ میں اتھی کرنا جو نہ کہ کوئی نہیں کون دیکھ رہا، کھا لیں گے اللہ کی نعمتیں۔ وہ جناب بہ گئے، ہوں بابے پوچھیا نہیں شوگر لیس چائے کی پسند کر دے ہو، پائے منگاواں چنے منگاواں نہ، جو انگریز دی غذا سی جو ٹرالی آئی وہ دے اگے رکھنی شروع کی تھی نا، انگریز چینک ویکھی برتن ویکھے چپ کے ویکھے جو ٹوسٹ بریڈ کھاندا وہ ویکھے نال ہی اس ہر شے رکھ کے نا بابے دے پیر پھاڑ لے۔ مولوی آقا کی بنی؟ آکھن لگا 6 مہینے گزر کے تانوں پوچھا تخت یمن تو شام کنج آیا تسی دس نہیں سکے، اس بابے کو میں پوچھے نہیں سے مسئلہ ہی سمجھا دیتا ہے۔ انہاں کہا کی مطلب ناشتے نال تینوں کی سمجھ آیا مسئلہ؟ اس آکھیا بھانڈے میرے گھر دے جے، اے چینک میرے گھر دیئے، اے غذا جڑی نہ گھر چھڑ کے آیا سا میرے اگے پئی جے، میں تو اتو ہلنا نہیں کیونکہ داتا دے فقیران دے مقام ہے، داتا دی میری دا اپنا کی مقام ہے۔
نسبت والے اچھا ویسے میں چپ کر کے بہ سکتا تواڈے جننے نعرے ہیں سارے لا لو سی کسی دے منکر ہے جی نہیں اسی تے ہر نعرے دا جواب دینا ہن اسیاں نسبت والے ہر نسبت نال سانو پیار حضرت میاں محمد بخش عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا اے لوگوں میری نسبت وال ویکھو بے شک میں وچ عیب ہزاراں ویکھ لے نسبت میری منگتیاں نو سلطان بناوے میرا داتا علی حجویری منگتے انو سلطان بناوے میرا داتا علی حجویری اے او لوگ نے جنہاں تے اللہ نے انعام کیتا جنہاں کی زندگی گزر گئی رب تے رب دا یار منا دیاں جنہاں اللہ تے اللہ دے رسول دی رضا واسطے اپنیاں زندگیاں گزاریاں اللہ پاک نے لوگاں دی ہدایت واسطے 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور رسول مبعوث فرمائے جتھے ہدایت دی ضرورت پئی یکے بعد دیگرے انبیاء اور رسول تشریف لے آئے میرے آقا تے باب نبوت بند ہو گیا میرے نبی تو بعد نبی کوئی نہیں وذاکر رسول اللہ وخاتم النبیین میرے اعلیٰ حضرت فرماندے ہیں کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا جتنے نبی تے رسول آئے علاقے بھی محدود ایریے بھی محدود وقت بھی محدود زمانے بھی محدود حضرت شعیب علیہ السلام قوم مدین تک موسیٰ عیسیٰ بنی اسرائیل تک ہود قوم عاد تک لوط قوم لوط تک نوح قوم نوح تک جتنے رسول آئے علاقے محدود ایریے محدود واری آئی تیرے تے میرے آقا دی رب نے فرمایا اے پیارے حبیب میں تواڈے تے باب نبوت بند کر رہا تواڈے تو بعد نبی کوئی نہیں تے نبوت کتھوں تک فرمایا جتھوں تک خدا دی خدائی ہوے گی اتھوں تک مصطفیٰ دی مصطفائی ہوے گی میرے آقا تو بعد کوئی نبی نہیں آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر اگر میرے بعد کوئی نبی ہوگا عمر ابن خطاب نبی ہوگا لیکن لا نبی بعدا لیکن میرے تو بعد باب نبوت بند اور ہدایت واسطے نبی آئے رسول آئے تے اے سلسلہ میرے نبی تے ختم ہویا اگو ہدایت دا سلسلہ جاری رہا باب نبوت بند ہویا باب ہدایت بند نہیں ہویا جے ہدایت دا سلسلہ جاری رکھنا سی نبوت دا سلسلہ تے ختم ہو گیا میرے آقا آخری نبی آخری رسول پھر رب تعالیٰ نے ہدایت واسطے امت مصطفیٰ دے ولیاں دا انتخاب کیتا لوگاں دی ہدایت واسطے امت مصطفیٰ دے ولیاں دا انتخاب کدرے ضرورت پئی قوم دی ہدایت دی داتا علی حجویری آ گئے کدرے ضرورت پئی خواجہ اجمیری آ گئے کدرے ضرورت پئی بابا فرید آ گئے کدرے ضرورت پئی مہر علی آ گئے کدرے ضرورت پئی حضرت پیر سیاس آ گئے کدرے ضرورت پئی پیر پٹھان آ گئے میرے آقا فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل میری امت دے علماء بنی اسرائیل دے نبیاں دی طرح کام کر رہے ہیں انہاں دے معجزات سن تے حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے ولی وہ کام کرن کے انہاں دیاں کرامتاں ہوں علماء اس تو فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل اولیاء نہیں فرمایا علماء اس تو فرمایا کہ تاکہ پتہ لگ جائے ولی ہوندا ہی ہو جڑا عالم ہوے جاہل ولی نہیں ہوندا اسی تے اج ویکھیے جی دی داڑھی سجی منی ہوئی اسی آدھے کلندر دوران انجی ہے نہیں جنہوں وضو دا نہیں پتا اسی آدھے جمدے ہیں ولی
کسی نو آختا غوث زمان. میں کہا حیرانگی دی گل ہے. حضور غوث پاک فرماندے میں پتنی کتنے سال جنگلاں دی گھاس اور جڑی بوٹیاں تے گزارا کیتا. جے غوث اعظم غوث بنے تے پھر فاقے بھی کٹے, جنگلاں وچ گزارے اور جنگل اور سبزی دے پتیاں تے گزارا کیتا تاں غوث اعظم بنے. تواڈے جمدے ہی غوث بن گئے. یہ میکڈونلڈ دے برگر کھا کے غوث بن گئے. اتنے سن حضور غوث اعظم آپ فرماندے حالانکہ آپ پیدائشی ولی. حضرت جنید بغدادی نے صدیوں پہلے آپ کی بشارت دے دیتی سی اور اسی طرح کئی بزرگوں نے بشارت دیتی. اور حضرت ابو صالح حضور غوث اعظم دے والد گرامی آپ فرماندے میں راتی ستا, نبی پاک علیہ السلام میرے خواب ہی تشریف لے آئے. حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو صالح رب تینوں وہ پتر دین والا ہے جڑا میرا بھی محبوب ہے, اللہ دا بھی محبوب ہے. اور حسنی حسینی سید, نانکیوں دادکیوں سید, نانکیوں دادکیوں سید, ماں حسنی ماں حسینی سید, والد صاحب حسنی سید. میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلی بھی کسی مقام تے پیچھے نہیں رہنے. آپ حضور غوث اعظم دا تعارف کرواندیاں فرما رہے کہ نبوی می علوی فصل بطولی گلشن. نبوی می آدھر بارش میں نبوی می علوی فصل بطولی گلشن. حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا. اے نبوی ذل علوی برج بطولی منزل. حسنی چاند حسینی ہے اجالا تیرا. نبوی خورشید کا مخفف سورج. نبوی نبوی علوی کوہ بطولی معدن. حسنی لال حسینی ہے تجلا تیرا. حسنی لال حسینی ہے تجلا تیرا. اے تعارف میرے غوث اعظم. جنادی ولادت تو پہلے حضرت جنید بغدادی اپنے غلاماں وچ موجود نے فرماندے نے ہونے مینوں مراقبے وچ پتا چلیا جیلان وچ ایک بچہ پیدا ہوئے گا جیڑا اعلان کرے گا قدمی حاضی علی رقبتی کل ولی اللہ. میرا ایک قدم ہر ولی دی گردن تے. اے پہلے خبراں دیتیاں پھر وقت گزریا. حضور غوث اعظم دی ولادت با سعادت ہوئی. پھر وقت گزریا آپ دا بچپن. پھر تعلیم حاصل کرن تو پہلے آپ فرماندے 9 ذی الحج عرفہ دا دن میں اپنی کھیتی دے بیل دے پیچھے ہویا. میں دم تے ہاتھ رکھیا. انہیں پلٹ کے میرے ول ویکھیا. ویکھ کے آکھیا اے عبدالقادر تو دنیا اس واسطے تے نہیں آیا. بول کے آکھیا تسی دنیا اس واسطے تے نہیں آئے. میں ایک جگہ تے تقریر کی تھی. میں نے ایک بندہ آکھن لگا جی بیل بھی کدی بولے. میں کہا بیل بولے آپ نہیں بولی. چلا نے سمجھا دیتا سی کی آکھے. آکھے یہ کیا مطلب. میں کہا قرآن پڑھ. چیونٹی اپنی بولی بولی سی نا. قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یختمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون. وہ کیڑیاں نال گل کر رہی سی کہ اپنی کوٹاں چلیاں جاؤ. نبی سلیمان تخت لے کے آ رہے جے. اینا ایک انہوں نے پتہ نہ چلے سانو چتھاڑ کے رکھ دیں. اچھا ویسے ایک گل ہے تھی قبلہ علماء ذرا غور کرنا. اگر میں غلط آکھا تو میری اصلاح بھی ہو جائے. چیونٹی نے کی آکھیا نبی اور نبی کے اصحاب آ رہے ہیں. لا یختمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون. لا علمی میں جان بوجھ کے نہیں, لا علمی میں ہمیں چتھاڑ دیں ان کو خبر نہ ہو. یعنی کیڑی نے دسیا سلیمان دے اصحاب جان بوجھ کے کیڑیاں دا حق نہیں مار دے. پتہ اے لگا کیڑی بڑی سیانی گل کی تھی کہ سلیمان دے اصحاب کیڑیاں دا حق نہیں مار دے. محمد دے اصحاب مصطفیٰ دی بیٹی دا حق نہیں مار سکتے. حضرت تاجدار صداقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جس وقت خلیفہ مقرر ہوئے نا
تے تھیلا موڑے تے رکھیا ٹور پے. حضرت عمر نے پوچھا کتے چلے ہو؟ فرمایا بچیاں واسطے کوئی روٹی کمانے. انہاں کہا خلیفہ وقت تو تسی حکومت دے معاملات کون چلائے گا؟ فرمایا پھر میرا گھر کیویں چلے گا؟ انہاں کہا سی شورا دا اجلاس طلب کر دیں اودے فیصلہ کر لینے ہیں. لو جی کابینہ بیٹھ گئی کی کیتا جائے؟ جناب ابو بکر صدیق واسطے ایز اے خلیفہ وقت وظیفہ مقرر کرو. کتنا کریے؟ اجے کوئی بھی نہیں بولا. صدیق اکبر آپ پہلے بول پہ. فرمایا میں دسنا. ہاں جی تسی کنا دس دے ہو؟ فرمایا مدینے دے مزدور جتنی مزدوری رکھے ہے. خلیفہ وقت آخرین کہ مزدور جتنی میری مزدوری رکھنا. انہاں کہ پھر توڑا گزارا کیویں چلے گا؟ فرمایا نہ چلے ہو نا تے میں مزدور دی اجرت بڑھا چھڑا. اے نہیں آ کہ اپنی بتاواں گا مزدور دی بتاواں گا. جب میرا نہیں ہونا تے مزدور دا کیویں ہو؟ اور پھر ایک دن آپ کی زوجہ محترمہ آپ نو حلوہ بنا کے پیش کیتا. ایک اللہ اپنے بچیاں نو بھی سکھاؤ. لوگ دھوکے دیں دیں کیونکہ اسی حضور دی آل نال محبت کرنا رہے ہیں نا. یہ ساری کمزوری دیکھ کے لوگ دھوکہ دیں گی. وہ جی آپ آل بیت سے عشق کرتے ہیں. پھر صحابہ نے کیا کیا؟ میں کہا کچھ بھی نہیں کیتا. جے کچھ کیتا ہوندہ نا مولا علی اس باغ نال وہ معاملہ نہ کر دے جڑا صدیق اکبر نے کیتا سی. انہوں اسی طرح اسی حیثیت تے رکھیا کیونکہ مولا علی نو پتا سی صدیق دا فیصلہ غلط نہیں صدیق دا فیصلہ ٹھیک سی. میں بھی کھانا جدو نبی پاک علیہ السلام نے حکم کر دیتا سی مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. ابو بکر لوگوں نے نماز پڑھا. جدو خلیفہ بلا فاصل بغیر کسی فاصلے دے صدیق اکبر خلیفہ مقرر حضور پردہ فرما گئے. نماز آئی. مولا علی آکر لگے ابو بکر آؤ مصلی پہ. تلوار لے کے کھڑے ہو گئے. فرمایا تسی کی کرو گے؟ فرمایا تسی نماز پڑھاؤ صفا سیدھیاں کراؤ. میں علی کھڑو کے دیکھاں گا کتنی جرأت ہے جنہوں محمد اگے کیتا ہے علی دے ہوندے کوئی پیچھے کر کے دے بیٹھا. میں دیکھا گا کوئی پیچھے کر کے دیکھا ہے. اور صدیق اکبر کہ جی دی پیروی مولا علی بھی کر رہے. میرا دل کردا ہے شان صدیق تے شعر نہ پڑھ. میں نو سبحان اللہ سنیا بھی چاہیے. گلی گلی نگر نگر ابو بکر گلی گلی نگر نگر ابو بکر. میں تو نہیں گل دساں میں نو اللہ دی قسم مزہ تا آندا ہے آل بیت دا ذکر کرنا سنی بیٹھے صحابہ دا ذکر کرنا تے سنی بیٹھے. میں پچھلے دن قبلہ شاہ جی میں سرائے عالمگیر گیا. بڑا بڑا اجتماع شادی حال بڑا ایک امیر آدمی سے انہیں پروگرام کیتا تے اتنے جتنے ثنا خان ظاہر ثنا خان اپنے حساب نال چل دیں. میں کوئی اعتراض نہیں. مرکبت مولا علی آل بیت دی شان حق کے میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور. تو ہے نے نور تیرا سب گھرانہ نور کا. حضور دی آل دی شان اچ پڑھے جائے جڑا ڈکن والا میں انہوں بھی کمی نہ سمجھتا. لیکن میں یہ سمجھدا کہ اتنے کی سی 4-5 انہاں دے او مہمان سے سمجھ گئے. باقی مجمع آل سنت و جماعت دا میں جدو ممبر تے کرسی تے بیٹھا آکھن لگے حضرت جی دیکھیا جی شان آل بیت تے لوگ کنے خوش ہوئے. میں کہا بالکل میرا ایمان ہے. جڑا خوش نہیں ہوندا اعلیٰ حضرت فرماندے جڑا میری قرابت دا حق نہ پہچانے یا حرامی ہے یا حیزی ہے یا منافق ہے. میں کہا سانو تو دسنا ہے سانو پتہ سانو سیدی اعلیٰ حضرت نے دس دیتا. گل اے وے میرے نام دا تسی لایا اشتہار تے مینوں ہر بندہ جاندا ہے اے سیدی اعلیٰ حضرت دے مسلک دا ہے. تاجدار مولانا دا غلام ہے تے مینوں سنن آئے نے سننی تے میں اے جڑے میرا اشتہار پڑھ کے آئے تے میرے واسطے آئے کہ اے ذکر آل بیت بھی کرے گا ذکر صحابہ بھی کرے گا تے ڈنڈی نہیں مارے گا. میں کہا 4 ٹکیاں پیچھے میں او نہیں جڑے عقیدے بدلا. میں او میرے نصیر ملت نے آکھا خدا دیتا ہے کھا لیتا ہوں 5 تن نام کے ٹکڑے اسی در سے مجھے ملتے ہیں صبح و شام کے ٹکڑے. تینوں میں کی سمجھ 4 بندے خوش کرن جدا میرے مسلک نال تعلق ہی کوئی نہیں. تے پھر میں تو انہاں واسطے ذکر آل بیت کرنا نا اللہ رسول واسطے تے کرنا ہی. تے اس واسطے یاد رکھنا میں نو داد صرف سنیاں دی چاہیے. سنی صرف بول پہ اللہ کرے بول پہن جدو بول پہن نا پھر ایک بابا سی ساڈا ویل چیئر تے بیٹھا سی لتاں تو معذور سی موٹیاں موٹیاں لتاں نے دیاں بھی لتاں کم دیاں سن جدو بابا بیٹھ کے تقریر کردا سی. یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت سارے ذرا ہاتھ چاہ کے نعرہ لاؤ. امیر المجاہدین دی روح آج بھی قبر اچ خوش ہوئے گی. تاجدار ختم نبوت زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد. بابا جی
فرمایا ہے کہ تسی نعرہ لائے جے میں قبرہ چ بھی جواب دے سا تاجدار ختم نبوت ساڑھے سرگو دے بابا جی تشریف لیا اساں بلایا کہ بابا جی نے نا اتھے وہ آج کل کلپ بڑا وائرل ہویا اتھے سرگو دے گل کی تھی ساڑھے کمپنی باغ ہے آپ فرمایا کہ میں نے پولیس والے نپیا تے میں نے دھریت کے لے گئے تے میں اگو ہساں پولیس والے آکر بابا مذاق کر دیں میں آکر توڑا میرا مذاق نہیں انہاں آکر پھر ہسدا کیوں ہے میں آکر میں ہسدا اس تو ہاں جنہاں نو خوش کرنے واسطے تسی میں دھروک رہے ہو نا وہ تو انہوں ویدے کوئی نہیں پہ تے جدے واسطے میں دھرکینہ پہ ہوں مصطفیٰ میں نے لے کر حضور میں نے لے کر اس واسطے ساڑھے وہ لوگ سن جنہاں کوئی کمپرومائز اور دین دے ناتے سودے بازی نہیں کی مسلک اور عقیدے تے ڈنڈی نہیں ماری سانو اے بزرگی تے سانو دس کے گئے جنہاں دی ساری زندگی صرف ہو گئی اس واسطے یاد رکھنا جناب تاجدار صداقت خلیفہ بلا فصل مصطفیٰ کے صحابہ سبھی محترم یار غار نبی تیری کیا بات ہے اور سنیے آخر کیا بات میں ہاتھ چاہنے تو تجھے سمجھنا اور کیا بات آخری ہر بندہ ہاتھ چکیا کہ کیا بات ہے مصطفیٰ کے صحابہ سبھی محترم یار غار نبی تیری یار غار نبی تیری کیا بات ہے تو نے سب کچھ لٹایا نبی کے لیے جان سارے نبی تیری کیا بات ہے جان سارے نبی تیری نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت جناب خلیفہ بلا فصل صدیق اکبر نبیاں تو بعد تمام بشریت کی افضل بولو اے عقیدہ اہل سنت انبیاء تو بعد تمام بشریت وچ افضل کون پھر آکو کون صدیق اکبر حضور دی آیات 23-17 نمازہ پڑھائیں بخاری دے اندر ہے جب حضور پہلے بار حضور علیہ السلام نے آرڈر کیتا نا علالت بچ سن مرو ابا بکر فلیصلی بالناس لوگاں نو ابو بکر نو آکھو نماز پڑھائے تے صدیق مصلی تے آ گئے نا اللہ اکبر حضور آواز سن بھی لئی اس دے باوجود پردہ چاہیا سنیا نا علماء کو میرے مسلک دے عظیم علماء تشریف فرمان ہے کہ پردہ چکیا سرکار یہ کیوں چکیا جدو پتہ لگ گیا سی صدیق مصلی تے آ گیا وقت پردہ کیوں چاہیا میرا وجدان ہے یاد ہے سرکار پردہ چکے ہی اس تو سی کہ میں جی آکھے ابو بکر مصلی تے آ میں اپنے ہوندیاں ویکھنا کوئی ابو بکر دی امامت دا منکر تے نہیں تے پھر سرکار مسکرائے سن تے مسکرائے اس تو کہ سرکار نے پتہ سی میرا ہر صحابی ابو بکر دی اقتداء وچ کھلوتا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی سبحان اللہ واہ قاضی صاحب سبحان اللہ علماء اہل سنت حضرت علامہ قاری منظور احمد صاحب چشتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سبحان اللہ مولا علی پیچھے کھلوتے ہیں عثمان غنی پیچھے کھلوتے ہیں فاروق اعظم پیچھے کو سارے منظر بھائی نبی پاک مسکراتے ہیں کہ پھر سرکار باہر بھی تشریف لیا تے پتہ لگا کسی صحابی انکار نہیں کیتا صدیق کی صداقت صدیق دی امامت دا آج اگر تو امام دی ضرورت پہ نا تے امام آپ آج حضرت جی تھوڑی مسیح دی امامت دی ضرورت ہے سیٹ خالی میں حاضر ہاں اسی پوچھیں گے عقیدہ کیا پڑھیا کتھے بیعت کتھے رندہ کتھے سارا پوچھیں گے تے جے حضرت شیخ القرآن پیر سید محمد زبیر شاہ رحمت اللہ علیہ آپ نے صاحبزادہ صاحب بھیجن لو جی یہ بندہ آ رہا قاسم نواز صاحب انہوں کھلارو مسلح تھے قاسم نواز صاحب کو نہیں پوچھنا کتے پڑے ہو
نہیں پوچھنا بیعت کتھے، نہیں پوچھنا عقیدہ کی، کیوں جی اینو کیوں نہیں پوچھ دے؟ بھیجن والا کون ہے؟ بیداری قبلہ پی سید محمد زبیر شاہ صاحب، بیداری قبلہ پی سید محمد زبیر شاہ صاحب۔ اسی آکھاں گے بھئی اسی یہ ویکھ رہے ہیں گھلیا کیسے، جس گھلیا اسی انہوں ویکھیا ہے اُدا سٹیٹس کی ہے، تے پھر اس بندہ انجے تے نہیں نہ گھال دیتا، تے پھر جنہوں نسل رسول منتخب کرے اسی انہوں اپنا امام مان لئیے، تے جنہوں اصل رسول آپ کو صلی چاڑے اسی اس ابو بکر دی امامت تو کیوں نہ مانو؟ اگلے شعر اچھے عقیدہ اہل سنت ذرا توجہ نال، مصطفیٰ کے صحابہ سبھی محترم یار غار نبی تیرے، تو نے سب کچھ لٹایا نبی کے لیے، جان سارے نبی تیرے، کیا بات ہے۔ سنیا جی عقیدہ اہل سنت کہ جیسے نبیوں میں مصطفیٰ ہے صحابہ میں اونچا تیرا مرتبہ۔ اگلے مصرے بھی چس آ جائے گی، سنی عشق دی معراج کرے گا، جیسے نبیوں میں آنا میرے مصطفیٰ ہے صحابہ میں اونچا تیرا مرتبہ۔ تو مولا علی کا بھی ہے پیشوا، غم گسارے نبی تیری کیا بات ہے۔ یہی عقائد اساڈے اسلاف دے، اے عقیدہ امام اہل سنت امام احمد رضا دا، اے عقیدہ تاجدار گولڑا فاتح قادیاں سیدنا پیر میرے علی شاہ دا، اے عقیدہ ہر ولی دا، اے عقیدہ شیخ عبدالقادر جیلانی دا، جے غوث پاک دی یارویں کھانیاں تے اس بابے والا عقیدہ بھی رکھ، عقیدہ بھی غوث اعظم والا رکھ، جدا فیضان اس خطے تے بولو جناب عطا رسول فی الہند خواجہ معین الدین کون 90 لاکھ دا پیر، جدو غوث اعظم نے اعلان فرمایا کہ میرا ایک قدم ہر ولی دی گردن تے، خراسان دیاں پہاڑیاں میں حضرت خواجہ معین الدین سر چھکا کے آکھیا لا بلالائنی والا راسی، آپ دا قدم میری گردن تے ہی نہیں بلکہ اکھاں تے بھی ہے تے سر تے بھی ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت پھر اس مقام تے بولے کہ مزرعہ چشت، مزرعہ کھیتی چشت، تو سنو کتے کتے فیض پورے شعر ادھی وضاحت کرن تے گل لمبی ہو جائے گی۔ مزرعہ چشت بخارا عراق و اجمیر، کون سے کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا، کون سے کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا۔ اے فیض کتوں تک پہنچیا سن، مولانا اشرف علی تھانوی دیوبندی انہاں لکھیا میں ایک راتی ستا خواب ویکھیا، میرے پیر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی دی قبر کھل گئی، میں قبر دے قریب گیا، سامی علی قد ویکھی دیوار ویکھی، ادھے تے لکھیا سی سگے درگاہ میرا شاہ چوخاگی قرب ربانی، کہ اگر اللہ دا قرب لینے رب دا قرب لینے غوث دے درد سگ بن جاؤ۔ ایک قبر دے پچھ لکھیا سی تھانوی صاحب لکھے بھائی ایک کیوں آکھیا گیا کہ بشیران شرف دارد سگے درگاہ جیلانی، کیونکہ غوث پاک دا کتا شیروں دے اتے شرف رکھنا ہے۔ میں کیا اسی آکھیے میں سگے غوث، سنی آکھن اسی سگے غوث، اعلیٰ حضرت لکھ دیں میں سگے غوث، تے آکھن جی ایک ہی گل ہوئی یہ کتابوں میں لکھ دیا، میں آکھا توڑیاں قبروں دے وچ لکھیا۔
تواڈی قبر چ لکھیا تے ٹھیک ہے، ساری کتاباں چ لکھیا برداشت نہیں۔ ساڈے تے بابے اعلی حضرت نے آکھیا کہ تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، ہاں تے دور، لیکن تواڈی غلامی دا پٹا میرے گل وچ، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، جس اے پٹا گل وچ پایا۔ ایک وقت سی آکے آگیا جی چھوٹا سا طبقہ، جدو بابا جی دے جنازے اندر لکھا دنیا آ گئی، گورے ہل گئے، کرسیاں کمن لگ گئیاں، لگتا امریکہ دے وائٹ ہاؤس وچ کمیاں، کسے دیاں فرانس وچ کمیاں، انہاں آکیا تسی تے آکیا سی کہ اے طبقہ تے نکے، اوے ایڈا بڑا طبقہ تاریخ دے اندر اتنا بڑا جنازہ نہیں، اوے دسو کون نے میرے بریلی دے امام اپنے مزار وچوں آواز دیتی کہ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، فیضان رضا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی واسطے تے اعلیٰ حضرت نے آکھیا نا، اے پیران پیر توڑے عقیدے دا تحفظ کرنا والا میں احمد رضا، اے نائب غوث اعظم نے میرے اعلیٰ حضرت فرماندن کہ اگر میریاں وفاماں پوچھیں بندے نو نہ پوچھنا، بغداد دے کتیاں نو پوچھنا، بندے منافقت کر جاندے کتیاں نو پوچھنا۔ آپ فرماندن کتیاں نو پوچھیا جے، توجہ ہے نا بس تقریر ختم کروانا، کتیاں نو پوچھنا، پھر کتے میری قسمت کی قسم کھائے سگانے بغداد، میری قسمت کی، یعنی میری قسم کھا کے دسن گے بغداد دے کتے کی دسن گے، میری قسمت کی قسم کھائے سگانے بغداد، ہند میں بھی رہوں دیتا رہوں پہرا تیرا، ہند میں بھی رہوں دیتا رہوں پہرا تیرا۔ اور بعض اشہب کی غلامی سے وہ آنکھیں پھرنے، بعض اشہب بھورے رنگ دا بعض اشہب کی غلامی سے وہ آنکھیں پھرنے، دیکھ اڑ جائے گا ایمان کا طوطا تیرا، من عاد علی ولی فقط آذنتہ بالحرب، دیکھ اڑ جائے گا ایمان کا طوطا تیرا۔ اور اعلیٰ حضرت فرماندن کہ اور قیامت کا دن ہوئے گا، جڑا کلام ناتیہ کلام لکھے نا اعلیٰ حضرت نے، واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحہ تیرا، اس کلام دے مقطع دے اندر اعلیٰ حضرت کی فرما رہے ہیں کہ جدو قیامت دا دن ہونا ڈائریکٹ نہیں جانا، میں غوث پاک دا دامن پھاڑ جائے، حضور دی بارگاہ چرچ کرنی، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ ایک چویزنا حضور دے صدقے، قبر چویزنا حضور دے صدقے، حشر وچ ویزنا حضور علیہ السلام دے صدقے، اسی حضور دی ہر نسبت نال پیار اور محبت کرنے والے یاد رکھنا، نبی تو افضل صحابی نہیں ہو سکتا، سمجھ آگے؟ 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور رسول، سب تو اونچا درجہ رسالت دا، ایک عام انسان ہے نا تمام مخلوقات وچ افضل ہے، انسان اور دی حیثیت نہ، پھر جتے عام انسان دا مقام مکے اتھو ایک مسلمان دا مقام شروع ہوتا ہے، جتے مسلمان دا مقام مکے اتھو ایک ولی کامل مومن دا مقام شروع ہوتا ہے، جتے اونا دا مقام مکے اتھو پھر قطب دا مقام شروع ہوتا ہے، جتے قطب دا مقام مکے اتھو پھر غوث اعظم دا مقام شروع ہوتا ہے، جتے غوث اعظم دا مقام مکے پھر تبا تابی دا مقام شروع ہوتا ہے، جتے تبا تابی دا مقام مکے اتھو تابی دا مقام شروع ہوتا ہے، جتے تابعی دا مقام مکے اتھو صحابی دا مقام شروع ہوتا ہے، جتے سارے صحابہ دا مقام مکے اتھو صدیق اکبر دا مقام شروع ہوتا ہے،
جتھے صدیق دا مقام مکے اتھو نبی دا مقام شروع ہوتا ہے، جتھے نبی دا مقام مکے اتھو رسول دا مقام شروع ہوتا ہے، جتھے رسول دا مقام مکے اتھو اولو العزم رسول دا مقام شروع ہوتا ہے، جتھے اولو العزم رسول دا مقام مکے اتھو ابراہیم خلیل اللہ دا مقام شروع ہوتا ہے، تے جتھے خلیل اللہ دی نظر دی انتہا ہوندی اتھے محمد دے قدم دی ابتدا ہوندی۔ سارے نبیوں دے سردار مصطفیٰ کریم 1,24,000 نبیوں جو اچھا مرتبہ میرے نبی دا، 1,24,000 صحابہ وچوں اچھا مرتبہ صدیق اکبر، 313 رسولاں وچوں سب تو اچھا مرتبہ میرے نبی دا تے 313 بدری صحابہ وچوں سب تو اچھا درجہ میرے صدیق اکبر۔ میری دعا ہے اللہ کریم صدقہ محبوب کریم دا تھوڑی میری حاضری اپنی بارگاہ قبول فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ۔